فوزی صاحبہ ویسے جہانگیر خان ترین صاحب بیکاز آبویسلی آپ نے بھی ذکر کیا وہی اسی حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں جس کی کہ آپ پارٹی کے اندر آج نہیں ہیں. لوگ یہ بالکل. سوال کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا، جب آئے ہیں حکومت میں تب پتا لگا اچھا جہانگیر ترین تو یہ سب کچھ کرتا ہے. تو اتنے سال گزارنے کے بعد آپ ایک شخص کے بارے میں اپنی ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، آپ کیا رائے دیں گے لوگوں کو کہ جی دس از عمران خان نیکسٹ لیڈر؟ آپ کو کون، آپ ظاہری بات ہے دیکھتی تو ہوں گی، سیاست پہ نگاہ ہوگی، نیکسٹ لیڈر آپ کو کون لگتا ہے پاکستان؟ عمران خان صاحب کے بعد مطلب ڈاکٹر شہباز گل ہے، زلفی بخاری صاحب ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، پاکستانی سیاست میں آج کل گروپس کا دور چل رہا ہے، اور آج کل جو گروپ آپ جانتے ہی ہیں جو سب سے زیادہ اس وقت ابھر کے سامنے آیا وہ تھا جہانگیر خان ترین صاحب کا گروپ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے سامنے آ کے کھڑا ہوا. لیکن یہ جو گروپ بندی کی سیاست ہے یہ کوئی اب سے نہیں چل رہی ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف میں بہت سالوں سے چل رہی ہے، بلکہ اب تو شاید اسے 10-15 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. اس گروپ بندی کے بہت سے لوگ شکار بھی ہوئے، جس کی وجہ سے ان کو پارٹی کو چھوڑنا بھی پڑا. لیکن ایک ایسی خاتون جس کو اس گروپ بندی کی وجہ سے چھوڑنا پڑا، اسے مدر آف پی ٹی آئی کا خطاب دیا گیا تھا، وہ تھی فوزیہ قصوری صاحبہ. اور اسی گروپ بندی کی وجہ سے جو ایک جگہ ماں کا درجہ رکھتی تھی اس پارٹی کے اندر، انہیں بھی بالآخر جہانگیر خان ترین صاحب اور اس طرح کے کئی لوگوں کی وجہ سے پارٹی کو خیر باد کہنا پڑ گیا. موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کو وہ کس حالت میں دیکھ رہی ہیں، اور جہانگیر خان ترین گروپ نے جو کچھ بھی کیا عمران خان صاحب کے ساتھ یا اس حکومت کے ساتھ یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس بارے میں وہ کیا رائے رکھتی ہیں. فوزیہ قصوری صاحبہ امریکہ سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. فوزی صاحبہ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو منصور، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فوزیہ صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، بہت سے لوگ آپ کو بہت دیر کے بعد دیکھ رہے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ وی آر ویل. اور یہ جو پچھلے 2 سال تقریباً جو یہ پینڈیمک ہوا ہے ساری دنیا میں منصور، میں سمجھتی ہوں بہت ہی اللہ کا کرم ہے جو بچ گیا ہے، اور اتنے فیملیز کے لاسز ہو گئے آل اوور دا ورلڈ. اینڈ آف کورس یو ڈو نو کہ امریکہ میں بھی بہت ساری ڈیتھس ہوئی، یہاں تو بہت ہی وائرس آؤٹ آف کنٹرول رہا. جی بٹ اللہ کا شکر ہے that things are settling down، لوگوں کے گڈ. ویکسینیشن ہو چکے ہیں، اینڈ ود دا نیو ایڈمنسٹریشن انہوں نے بہت سیریسلی اس کو لیا. فوزی صاحبہ ظاہری بات ہے بہت سے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہتے ہوں گے، مس کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو؟ میں ہمیشہ مس کرتی ہوں پاکستان تحریک انصاف کو، اور اسپیشلی منصور ٹو بی ویری آنےسٹ ان تمام ورکرس کو، ان تمام یوتھ کو، خواتین کو، ان لوگوں کو جن کے ساتھ میں نے اتنے سال زندگی کے لگائے. اور ایک ہم لوگوں میں سب میں ایک چیز جو بہت کامن تھی، اور ایک جو ہمارا بائنڈنگ فیکٹر تھا، وہ ہمارا نظریہ تھا، وہ ہمارا فیتھ تھا، ہمارا بلیف تھا کہ ہم کچھ اچھا کرنے جا رہے ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم جیسے چیزیں انفولڈ ہوئیں اور سامنے آئیں، اٹ از ویری سیڈ. اور میں تو اس ٹائم کی جب ممبر ہوں پہلے دن کی، کہ ہم گلیوں میں پھرتے تھے، کوئی ہمیں پوچھتا نہیں تھا، کوئی ہمیں سیریسلی نہیں لیتا تھا. ہم لٹرلی دروازوں پہ نوک کرتے تھے، لوگ ہماری شکل دیکھ کے دروازہ بند کر دیتے تھے جب ان کو پتا چلتا تھا کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم تحریک انصاف سے ہیں. مگر ہماری امید تھی کہ نہیں، ہم اسٹرگل کرتے رہیں گے بیکاز ہم صحیح ٹریک پہ تھے. اور جب منصور ہم اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے نظریے کو کھونے لگے، اور ہماری ایک ابتدا ہو گئی لیڈرشپ کی طرف سے کمپرومائزز کی، تو پھر آج آپ دیکھ لیں کہ کہاں تحریک انصاف کھڑی ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے اتنا زبردست ایک اسٹرانگ گروپ ایمرج کرے گا پارٹی کی لیڈرشپ کو چیلنج کرنے کے لیے. بٹ وہ ایک سینگ ہے نا، دیٹ یو ریپ واٹ یو سو. تو جی جو آپ نے بویا ہے وہ تو آپ کو کاٹنا ہی ہے، وہ تو اگے گا. فوزی صاحبہ ویسے جہانگیر خان ترین صاحب بیکاز آبویسلی آپ نے بھی ذکر کیا وہی اسی حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دراصل میں وہ بھی ذمہ دار ہیں جس کی کہ آپ پارٹی کے اندر آج نہیں ہیں. آپ کے ساتھ خاص طور پہ کلیش تھا اور ان کے پورے گروپ نے یہ کردار ادا کیا. ڈو یو کوڈ ایکچولی سی کہ ڈاؤن دا ایئرز یہ سب کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے؟ دیکھیں منصور، ٹو بی ویری آنےسٹ، میں پارٹی میں اس لیے نہیں ہوں کہ میرا کوئی جہانگیر ترین سے مسئلہ تھا.
In fact, I am one of the older leaders of the party जिन्होंने के वेलकम किया कि नए लोग हमारी जमात में शामिल हो रहे हैं, मगर उसका बेसिस ये था कि खान साहब हमें अश्योर करते थे कि हम अपने नजरिए पे रहेंगे, ये लोग जो आ रहे हैं या हमारी आइडियोलॉजी अडॉप्ट करेंगे या हमारे उसूलों के ऊपर चलेंगे, ये हमारी पार्टी के मैसेज को प्रमोट करेंगे। हम चाहते थे कि जो फरसूदा निजाम है, जिन लोगों ने पार्टियां बदल बदल के और अपने रूप बदल बदल के पाकिस्तान को हर्ट किया है, पाकिस्तान से लिया है, पाकिस्तान को दिया कुछ नहीं है, हम समझते थे कि हम उन लोगों के बजाय नई लीडरशिप क्रिएट करेंगे। और देखें मंसूर, ये आप उससे बेहतर जानते हैं, लीडर वही होते हैं जो दूसरे लीडर्स क्रिएट करते हैं। ये तो एक जो सिविलियन डेमोक्रेसीज होती हैं, इनके अंदर अगर आप लीडरशिप नहीं टॉलरेट कर सकते अपने वर्कर्स की, आप उनको नहीं सामने ला सकते, आप उनको नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो फिर आप डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो उन लोगों को जिम्मेवार ठहराती हूँ जो इस पार्टी में पहले दिन से थे। Where are those people? They're still around. अब मैं नाम ले भी सकती हूँ और लेना जरूरी भी नहीं है, सब जाने पहचाने फेसेस है माशाल्लाह। आज कोई सेनेट में है, पुराने लोगों में तो मिसाल के तौर पे आरिफ अलवी साहब गालिबन मुझे ज़हन में आते हैं। जी माशाल्लाह, आज वो प्रेसिडेंसी में मौजूद है, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे मेनी टाइम्स। क्या किया उन्होंने पार्टी की प्रमोशन के लिए, ये आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पार्टी के वर्कर्स से पूछ लीजिए। तबाही होती रही पार्टी, कॉन्स्टेंटली इट वाज केओटिक, कभी एक एक्सपेरिमेंट, कभी दूसरा एक्सपेरिमेंट। द पीपल हु वर हैंडलिंग द फाइनेंसेस ऑफ द पार्टी, आमिर कियानी, सैफुल्लाह नियाजी, अजहर तारिक, यानी एक माफिया जो था ये पहले से बना हुआ था पार्टी के अंदर। मगर हम जैसे लोग इमरान खान की तरफ देखते थे मंसूर, हम ये समझते थे कि इमरान खान सब ठीक करेंगे, क्योंकि वो कहते थे हर स्टेप पे उन्होंने ये कहा कि अच्छा अभी ये है, जब मैं पार्टी टिकट्स दूंगा तो हम इतनी जबरदस्त वेटिंग करेंगे और हम इतने बेहतरीन कैंडिडेट स्क्रूटिनाइज करके सामने लाएंगे। जो कैलिबर था कैंडिडेट्स का वो आपने देख लिया कि कौन से आए थे 2013 के इलेक्शन के अंदर। फिर आपने देखा जो पार्टी का एक इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, वो कितना फ्लॉड, वो कितना क्वेश्चनेबल इलेक्शन था पार्टी का, जिसको खान साहब ने मीडिया पे खुद जाकर कहा कि ये गलत इलेक्शन हुआ है। इसीलिए उन्होंने एक कमीशन बनाया जी, और जो कमीशन बनाया खान साहब ने खुद बनाया था, और जिसकी रिपोर्ट हमारे सीएसी में कोर कमेटी में प्रेजेंट भी हुई और हम सब ने देखी। उसके बाद उन लोगों को ही अलग कर दिया गया। जस्टिस वजूद्दीन एक इतने ऑनरेबल इंसान थे, मुझे आज तक याद है कि जब वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, ऑनेस्टली मंसूर हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया था, हम इतने एक्साइटेड थे कि कितना ऑनरेबल शख्स हमारी पार्टी में आ रहा है, हमारी पार्टी के अंदर कितनी बेहतरीन काम होंगे आगे चल के। मगर जस्टिस वजूद्दीन की नहीं सुनी गई, उनका कोई रोल नहीं रहा। जिस इंसान ने डिसेंट किया उन चीजों से जो गलत हो रही थी, जो हमारे आइडियोलॉजी के मनफी थी, उसके खिलाफ थी, हम उसके लिए आवाज जब रेज करते थे, विद द पैसेज ऑफ टाइम उन लोगों को अलग कर दिया गया। अब जहांगीर तरीन एंड कंपनी तो बहुत लेटर स्टेज पे आए। तो फौजिया साहब, हु इज रिस्पांसिबल? Who is responsible for all? मैं आपको मंसूर ये जरूर कहूंगी, देखिए जो जहांगीर तरीन की हिस्ट्री है उसको कोई बदल नहीं सकता है, वो एक बिजनेसमैन है, उनके बिजनेस इंटरेस्ट पैरामाउंट है, वो जिस भी टाइम में उन्होंने सियासत की है, always his business interests have been in the forefront. But did we not know that? क्यों नहीं खान साहब को पता था? इमरान खान साहब तो यही इंप्रेशन देते हैं कि उनकी जब हुकूमत आई है तब शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई और तब उनको पता लगा अच्छा ये तो इस तरह हो रहा है सब कुछ। खैर माशाल्लाह इमरान खान साहब मासूम है, शायद हम लोग ज्यादा नॉलेज रखते होंगे, फिर नहीं, पब्लिक है, that's a fact। पब्लिक लोग ये सवाल करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को नहीं पता था, जब आए हुकूमत में तब पता लगा अच्छा जहांगीर तरीन तो ये सब कुछ करता है। प्लीज मंसूर, अब मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोग इस कहानी को बाय करते हैं, इसके ज्यादा खरीदार नहीं है, बिलीवर्स ना है इस कहानी के। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर कोर्ट्स ने पहले ही जहांगीर तरीन को कन्विक्ट किया था, इन्होंने पेनल्टी बहुत हैवी पे की थी, क्यों नहीं पता था? अखबारों में हमें पता था, हम जैसे नॉविसेस को तो खान साहब माशाल्लाह लीडर है, मगर उस वक्त खान साहब को जहांगीर तरीन के जो एसेट्स थे, जो उनकी फैसिलिटीज थी, जो उनके जहाज थे, जो उनका पैसा था,
ان چیزوں کی خان صاحب کو ضرورت تھی. انفیکٹ خان صاحب کو ان تمام چیزوں کی ضرورت جب بھی تھی جب خان صاحب پاور میں آنے والے تھے, کیونکہ یہ جہانگیر ترین صاحب کے جہاز تھے جن میں وہ بٹا بٹا کے لوگوں کو لاتے تھے اور گلے میں دوپٹے پہناتے تھے پی ٹی آئی کے, اور وہ خان صاحب اس کی وجہ سے پرائم منسٹر بنے ہیں. تو لہٰذا یہ بہت زیادتی کی بات ہے, خان صاحب کو ایسی بات کرنی نہیں چاہیے. دس از اچھا، ناٹ رائٹ. مطلب آپ نے بہت ٹائم گزارا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور ظاہری بات ہے ہی از دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری ناؤ. اگر میں آپ سے ایک انالیسس پوچھوں اباؤٹ ہم, آپ کو اتنے سال گزارنے کے بعد آپ ایک شخص کے بارے میں اپنی ایک رائے قائم کر لیتے ہیں, آپ کیا رائے دیں گے لوگوں کو کہ جی دس از عمران خان؟ کیا آپ نے کس طرح دیکھا ہے ان کو؟ دیکھیں منصور, میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ خان صاحب جس چیز کو چاہتے ہیں اس پہ فوکس کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے he leaves no stone unturned. یعنی جو بھی ریکوائرڈ ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, اس کے لیے وہ بہت ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں. فیئر اینڈ انفیئر؟ جی, فیئر اینڈ انفیئر بوتھ؟ well, I suppose so, because آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں, unfortunately, I'm sorry that I have to be the one جو یہ اس قسم کی بات کروں منصور, because میں تو ان لوگوں میں سے تھی جو بے انتہا بلائنڈ فیتھ رکھتے تھے عمران خان کے اوپر. میں نے تو ان کو اپنا بھائی, اپنا لیڈر, میں تو ان میں سے تھی آنےسٹلی منصور, کہ میں کہتی تھی کہ میں ان کے آگے کھڑی ہو جاؤں, کوئی اگر ان کو اٹیک کرے اور گولی مجھے لگ جائے اور یہ بچ جائے کہ یہ پاکستان کو سیو کریں گے. مگر ہم نے دیکھا کیا کیا ہوا ہے. دیکھیں منصور, میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان کا اب ایک پیٹرن اسٹیبلش ہو چکا ہے اور اب لوگوں کو یہ چیز بہت کلیئرلی نظر آئی ہے. خان صاحب آلویز وانٹس کہ پوری لائم لائٹ جو ہے وہ صرف ان کے اوپر ہو. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. معراج محمد خان آپ کو پتہ ہے ایک لیفٹسٹ آئیڈیالوگ تھے اور ان کی بے انتہا عزت ہے, بیکاز ہی واز سچ اے بریو اینڈ گریٹ ورکر پیپلز پارٹی کے, اور انہوں نے بہت مشکلیں, ڈکٹیٹرشپ کے خلاف انہوں نے بہت, ان کی قربانیاں ہیں جمہوریت کے لیے. جب انہوں نے ہماری پارٹی جوائن کی تھی ہم لوگ اتنے خوش ہوئے تھے, بیکاز آبویسلی ہی واز اے زبردست پرسن, کہ ایک ایسا انسان ہماری پارٹی میں آ رہا ہے. وہ ہارڈلی سال بھی شاید نہیں رہے ہوں گے یا 1.5 سال, مجھے اب ٹھیک سے ٹائم نہیں یاد آ رہا ہے. مگر جب وہ پارٹی چھوڑ رہے تھے تو میں نے ان کو بہت کہا کہ معراج بھائی آپ پارٹی سے نہیں جائیں پلیز, آپ بہت یو سو گڈ فار دا پارٹی, اور جو ہمارا میسج ہے آپ اس کے لیے صحیح پرسن ہیں. اور وہ سیکرٹری جنرل تھے اس وقت پارٹی کے. انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا, بی بی خان صاحب جو ہیں یہ صرف چاہتے ہیں کہ اسٹیج پہ صرف خان صاحب ہوں اور ساری جو روشنیاں اور بتیاں ہیں وہ صرف خان صاحب کی طرف ہوں, یہ کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کر سکتے. دیکھیں منصور, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, with all his whatever the issues may have been about his business, Jahangir Tareen was the most competent and able person in PTI. ہر لحاظ سے وہ ایک تھرا پروفیشنل تھے. انہوں نے پارٹی کے اندر بہت سی وہ چیزیں انٹروڈیوس کی جن سے کہ پارٹی کا فائدہ ہو سکتا تھا, پارٹی کے سٹرکچر کو فائدہ ہوتا تھا. انہوں نے بہت سے پروگرامز ایسے انٹروڈیوس کیے پارٹی کے اندر, مگر جو پرانا مافیا تھا پارٹی کا وہ تھریٹنڈ فیل کرتا تھا ان سے. ہم نے تو تھریٹن نہیں فیل کیا. جہانگیر ترین نے میرے لیے کبھی منصور کو اسٹینڈ نہیں لیا. پرانا میرے مافیا ساتھ کون؟ دیکھیں, میرے ساتھ جو بھی پارٹی میں زیادتیاں ہوئی, میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں, اٹس ناٹ لائک کہ جہانگیر ترین نے کوئی میری سائیڈ لی ہوگی ان دیٹ, ناٹ ایٹ آل. ہاں, انہوں نے اپنی بہن کی سائیڈ لی کیونکہ انہوں نے اپنی بہن کو سینیٹر بنوا دیا, ٹھیک ہے, مگر ان کی بہن تو میرے ساتھ کام کیا کرتی تھی, ان کی بہن کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. پرانے مافیا میں آپ کے سامنے موجود ہیں, ماشاءاللہ پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے صدر محترم موجود ہیں, سیف اللہ نیازی ہیں, عامر کیانی ہیں, اور اتنے سارے اور لوگ ہیں. ہم تو ورکرز تھے, میں تو ورکرز میں شامل ہوتی تھی. خان صاحب کا بہت بھرپور اعتماد تھا ان لوگوں کے اوپر, لہٰذا پارٹی کے فائنانسز, میں یہ نہیں کہتی کہ یہ عمران خان نے گھپلے کیے, کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ یہ کام کرتے, مگر انہوں نے سرٹنلی ان لوگوں کو اس طرح انکریج کیا کہ کبھی ان کی پارٹی میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی پارٹی کے اندر؟ جو پارٹی یہ میسج دے اپنے مینیفیسٹو میں اور اپنا نیریٹو جس کا یہ ہو کہ ہم اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں, یو شوڈ بگن اٹ فرام ہوم. ہمارے پارٹی کے اندر تو کیجئے. اکبر بابر نے سٹینڈ لیا. اکبر بابر جب تھوڑے ٹائم کے لیے انفارمیشن سیکرٹری بنے تھے پارٹی کے, تو ان کو ایکسس تھا اسلام آباد کے آفس میں, وہ بیٹھتے تھے, آتے تھے, دیکھتے تھے, اور انہوں نے بہت سی چیزیں نوٹس کی اور وہ نوٹس میں لائے.
फौजिया साहब, आपने बात कही कि इमरान खान साहब ने तो कोई करप्शन नहीं की होगी, लेकिन वो उन लोगों को रोकते भी नहीं थे जो आपकी नजर में किया करते थे, जो माफिया का हिस्सा थे। तो इमरान खान साहब के बारे में आज उनके चाहने वाले और लोग ये भी कहते हैं जी ठीक है, आपको लाख शिकायतें हों इमरान खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, लेकिन कम अज कम जो लीडर टॉप के ऊपर बैठा है वो कम अज कम करप्ट तो नहीं है ना। तो इस बात का इकरार तो फिर आप भी करेंगे? तो फिर मंसूर हमें करप्शन को डिफाइन करना चाहिए ना, एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होनी चाहिए। हम सबको एजुकेट होने की जरूरत है कि करप्शन एग्जैक्टली है क्या। मॉरल भी होती है, फाइनेंशियल भी होती है। आप अगर नेग्लिजेंट हैं और आप एक ओहदे पे मौजूद हैं मंसूर, और आप उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं बाय प्रमोटिंग एंड ब्रिंगिंग फॉरवर्ड इनकॉम्पिटेंट पीपल, जिनकी तनख्वाहें आप नहीं दे रहे, जिनकी तनख्वाह पाकिस्तान की स्टेट दे रही है, पाकिस्तान जी। के अवाम भुगत रहे हैं उन लोगों को। आज जो एक से एक नाअहल और करप्ट लोग माशाअल्लाह खान साहब के लेफ्ट और राइट में बैठे हैं, क्या ये खान साहब को की क्रेडिबिलिटी को में ऐड करते हैं या उनके लिए एक बर्डन है? मैं समझती हूँ, मैं बहुत सैड फील करती हूँ, क्योंकि इमरान खान वो लीडर था जिसको 25 साल मैंने ब्लाइंडली सपोर्ट किया, विद पीटीआई, विद शौकत खानम, विद एवरीथिंग। और हम क्योंकि इन पे ट्रस्ट करते थे। क्या हुआ है वो आपको पता है? ये तो अल्लाह के घर इतनी बड़ी पकड़ होने वाली है भाई, अल्लाह पूछेगा। ये तो अमानत में खयानत है मंसूर। तो this may not be financial corruption, but I'm sorry, to me it is not right, and I have said it in the past to Imran Khan's face. I always used to tell him, खान साहब आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी आपकी क्रेडिबिलिटी है, आप इसको खो मत दीजिएगा प्लीज। आप अपनी क्रेडिबिलिटी, आज खान साहब की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। आज ही पीपल लाफ एट हिम, ये जिस किस्म की बातें करते हैं, घबराना नहीं, ये नहीं, खुशखबरी दे दूं कौम को, ये कर दूं। खुदा माफ करे मंसूर, अब ये एक लाफिंग मैटर बन गया है, लोग टीवी पे देखते हैं। आप यकीन जानिए मंसूर, यहाँ पर इतनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, और मैं सारे पीटीआई के लोगों से मिलती हूँ बिकॉज दे आर लाइक माई फैमिली। बेशक मैं पार्टी में ना हूँ, मैंने कभी किसी को पर्सनल अटैक्स नहीं नहीं, तो किए, वो तो मैंने इमरान खान कभी। साहब को बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, वो क्या कहते हाँ हैं? तो करते हैं इमरान खान से प्यार, मगर मैंने उनका क्या बिगाड़ा था जो वो मुझसे नफरत करे? मैंने तो हमेशा स्ट्रगल जो की है मंसूर, वो वर्कर्स के राइट्स के लिए किया है। तो जी एक बात मैं जी जी। कहना चाहती हूँ, देखिए खान साहब हमेशा टीवी पे बैठ के ये कहते हैं कि मैं वेस्ट को जानता हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा अच्छा। आई एम वेरी सॉरी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आप बहुत गलत कह रहे हैं। आप क्या वेस्ट को जानते हैं? आप क्रिकेट खेलते थे एज ए सेलिब्रिटी आके, उसके बाद 4 लोग आपकी पार्टीज करते थे, उसके बाद आप घर चले जाते थे। वेस्ट को तो वो लोग जानते हैं, वो वर्कर जानता है, वो टैक्सी ड्राइवर जानता है, वो प्रोफेशनल डॉक्टर लॉयर जानता है, वो स्टूडेंट जानते हैं जो यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं कि यहाँ के क्या कवानीन है, यहाँ के क्या स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ किस तरह टैक्सेस पे किए जाते हैं, यहाँ किस तरह जिंदगियां अपनी गुजारी जाती हैं, जो अपने बच्चों के लिए कॉलेजेस और स्कूल्स के लिए यहाँ पैसा जमा करते हैं, वो वेस्ट को जानते हैं। जो लोग रहते हैं वो समझते हैं कि यहाँ के सिस्टम्स क्या हैं। अगर आप वेस्ट को जानते होते तो आप पाकिस्तान में वो तबाही आज ना हो रही होती जो हो रही है। वेस्ट में तो होते तो आपकी आधे से ज्यादा कैबिनेट बिहाइंड बार्स होती, नॉट ऑपोजिशन लीडर्स। लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। लोग ये भी कहते हैं कि जी इमरान खान साहब जो है ना, अगर वो नहीं तो फिर कौन? ही इज द लास्ट होप। तो आप भी इस बात का जवाब दीजिए, अगर वो नहीं तो फिर कौन? तो ये एक बहुत पुअर रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, कि अगर 22-25 साल ये पार्टी बनी रही है और इसके अंदर अगर इमरान खान के अलावा कोई नहीं है, कल को खुदा ना करे अल्लाह ना करे मंसूर, इमरान खान, सबने अल्लाह के पास जाना है। आपको अल्लाह बहुत लंबी जिंदगी दे, कल को आप इतना माशाल्लाह हौसले से बोलते हैं, सच्चाई को सामने लाते हैं, डरते नहीं है, तो आप अगर खुदा ना करे आपकी वॉइस कल को रुक जाए तो इसका मतलब है कि ट्रूथ जो है, सारे जर्नलिस्ट ये कहें कि नहीं अब हम नहीं बोलेंगे, तो दिस नहीं इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट। तो अगर इमरान खान को तो एक ऐसा लीडर होना चाहिए था कि इन्होंने एक नहीं 10 इमरान खान पैदा किए होते, अगर ये वो इतना प्राइड था अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर और अपनी एहलियत के ऊपर, ताकि ये कहते कि कोई बात नहीं, ये हमारी तो मूवमेंट है। मैं ये ट्रेंड देख रही थी जो पिछले दिनों पीटीआई वाले माशाल्लाह, जो इनके ट्रोल्स हैं और जो इनके कुछ लोग हैं जिनकी के रिकग्निशन ही सिर्फ इसलिए है कि भाई वो इमरान खान के फाइल उठाते हैं या उनके पीछे भागते हैं। अरे भाई
اب تو تم لوگ سینٹ میں ہو, پارلیمنٹ میں ہو, ذرا سا پاکستان کا سوچو. آپ کی تنخواہیں آپ کو پاکستان کی عوام دیتی ہے. یور ڈیوٹی از ٹوورڈز دیم ٹو سے کہ اگر عمران خان نہیں ہے تو پارٹی ختم ہو گئی. یہ تو بہت سیڈ بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا جو نہیں تو وعدہ تھا فوزیہ صاحبہ کہ اس میں میں اس کو انسٹیٹیوشن بناؤں گا, عمران وہ خان اس میں صاحب کے فیل بعد ہو گئے. عمران خان صاحب کے بعد مطلب ڈاکٹر شہباز گل ہے, زلفی اوہ، بخاری صاحب ہیں. پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں منصور, ہم نے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا. ہاں زلفی بخاری کو ضرور دیکھا تھا میں نے, کیونکہ وہ عمران خان کے دوست تھے اور بیچارے اچھے انسان ہوں گے. آئی ڈونٹ نو ہیم ایٹ آل, بٹ ہم نے ان کے ساتھ باہر دیکھا, یعنی انگلینڈ میں دیکھا, میں نے ان کو دیکھا. بٹ آبویسلی ماشاء اللہ خان صاحب باتیں تو غریب لوگوں کی کرتے ہیں, مگر ماشاء اللہ جو خان صاحب کے دوست تھے وہ اتنے سپر رچ لوگ تھے کہ ہماری تو ان تک پہنچتی نہیں. تو لہٰذا وی ڈونٹ نو دیم. بٹ یہ ہے کہ شہباز گل, میں نے ان کو کبھی نہ ان کا نام سنا نہ کبھی ان کو دیکھا. اور میں نے تو اتنا انٹرنیشنلی کام کیا ہے سارے اوورسیز چیپٹرز کے اندر, امریکہ میں, انگلینڈ میں, یو اے ای میں. آئی نیور ہرڈ آف ہم. تو بس, اور یہ جیسے ہیں, میں نہیں سمجھتی کہ جس قسم کی یہ زبان استعمال کرتے ہیں, جس قسم کی باجی فردوس گفتگو کرتی ہیں, میں نہیں سمجھتی کہ یہ پی ٹی آئی کی زبان ہونی چاہیے تھی. نیکسٹ لیڈر آپ کو کون, آپ ساری باتیں دیکھتی تو ہوں گی, سیاست پہ نگاہ ہوگی, نیکسٹ لیڈر آپ کو کون لگتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں منصور, میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے اس وقت جو بیسٹ میرے خیال میں سمجھتی ہوں, کیونکہ آبویسلی ہماری اسٹیبلشمنٹ اب تو یہ سیکرٹ بھی نہیں رہا. فیلئرز آج ہیں تو وہ اکیلے عمران خان کے نہیں ہیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی بہت بڑا فیلئر ہے. بہت بڑا انہوں نے بہت انہوں نے مسائل کھڑے کیے ہیں. پاکستان کے اندر بہت کیپیبل لوگ بھی ہیں, ہر سیاسی جماعت میں اچھے بھی لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, قابل لوگ بھی ہیں, اور بہت خراب لوگ بھی ہیں جن کی کہ ہسٹری بھی بہت ان جیسی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں what would really be nice is a national government, perhaps, maybe. And it should be a national government which comprises of competent, educated people, professionals, جو ایسے لوگ ہوں جنہوں نے اپنی فیلڈز میں کام کیے ہوں, جن کی ہسٹری ہو کہ بھائی انہوں نے کوئی اچھائی کی ہے پاکستان کے ساتھ. آپ ایسے لوگوں کو سامنے لائیں جو کبھی باہر جایا کریں تو لوگ ان کی عزت کریں, بجائے اس کے کہ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہو یہ تو بہت کرپشن انفیسٹڈ انسان ہے, اس نے تو کرپشن کی ہے. اور ایک اور بات جو خان صاحب کی مجھے صحیح نہیں لگتی, جو میں ضرور کہنا چاہتی ہوں, انہوں نے جس طریقے سے جا کے باہر, جب بھی یہ باہر گئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کی لیڈرشپ کو, پاس لیڈرشپ کو کرپٹ کہا ہے, ہوں گے وہ کرپٹ, آپ ان کے اوپر لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس. آپ کے کورٹس ہیں, ان کے اندر کیسز چلنے دیں. آپ کو فوکس ہمیشہ کرنا چاہیے تھا پاکستان کے ویلفیئر کے اوپر. آپ کو نہیں امریکہ میں آ کے کہنا چاہیے تھا میں پاکستان جا کے جیلوں میں سے نواز شریف کے پنکھے اتار لوں گا. آپ تو کچھ نہ کر سکے. نواز شریف تو ماشاءاللہ ایمریٹس کی فلائٹ کے اوپر بیٹھ کے انگلینڈ چلے گئے بہت سکون سے, فرسٹ کلاس میں گئے, جو ہم کو کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ کو اتنی بڑی بڑی باتیں کیا فائدہ ہوا ہے, دس از سو پیٹی. یہ اتنی چھوٹی باتیں ہیں کہ یہ آپ کے آفس کو سوٹ نہیں کرتی ہیں. لہٰذا اٹ از ٹائم. خان صاحب آپ کے پاس ابھی 2 سال ہیں, اللہ کی طرف سے آپ کو اتنی بڑی عمران خان یہ اپرچونٹی ملی ہے, آپ اس کے اندر کچھ تو اچھا کر جائیں. یا آپ جانا تو سب نے ہوتا ہے منصور, سب چلے جاتے ہیں اور پھر ایک لیگیسی چھوڑ جاتے ہیں. کیا لیگیسی رہ جائے گی عمران خان کی؟ the cricketer who struggled for power for so many years, he spoke of a movement, yet he compromised for power and then he left. and legacy کیا ہے کہ جی یو ٹرن کے اندر لیڈرشپ ہوتی ہے. ہاں صاحب, یو ٹرن سے لیڈرز نہیں بنتے. لیڈرز تو اپنی زبان پہ اپنی جانیں دے دیتے ہیں, سویلائزیشنز ختم ہو جاتی ہیں, جنریشنز چلی جاتی ہیں اس آئیڈیل کو فالو کرتے کرتے, کیونکہ انسان کی ایک زبان ہی تو ہے منصور. اللہ دل اور تو کے کچھ حال بھی نہیں. جانتا ہے, کیا میرے دل میں, کیا آپ کے دل میں, کیا عمران خان کی, یہ اللہ جانتا ہے. مگر اگر زبان سے بیٹھ کے عمران خان ایک دن ایک بات کریں گے اور دوسرے دن یو ٹرن لیں گے تو لوگ ان کو یہ نہیں کہیں گے بہت بڑا لیڈر ہے. I'm sorry, ٹروتھ بہت بٹر ہے, بٹ خان صاحب بہت لوگ شکریہ. آپ کو جھوٹا کہیں گے. تھینک لوگ یو. آپ کو انوسنٹ ٹرمز میں آپ کی زیادتی نہیں کرنا چاہتے, آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے, وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اور شاید آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, مگر اگر نادانی میں بھی اگر آپ غلط بیانی کر رہے ہیں تو وہ جھوٹ کے ہی دائرے میں آ جاتے ہیں. خان صاحب تھینک آپ یو نے سو یہ مچ. چیزیں نہیں تھینک یو. کرنی ہے. تھینک یو سو مچ فوزیہ قصوری صاحبہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو بہت شکریہ. منصور, اینڈ گاڈ بلیس یو اینڈ بی سیف. خدا تھینک یو حافظ. سو مچ. بہت شکریہ. بہت خدا شکریہ. حافظ.
नाज़रीन, फौजिया कसूरी साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो माफिया मौजूद है और वो पुराने लोग जो इस वक्त माफिया का किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने क्या रोल अदा किया है और इमरान खान साहब कहाँ पे कितनी गलतियाँ कर रहे हैं और उनसे अब क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, ये सब कुछ आपने फौजिया कसूरी साहबा की ज़बानी सुना। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।